بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ محترم ڈاکٹر شہاب عالم نے میرے کیے گئے سوالات پر جواب دینے کی کوشش فرمائی ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بعض دوستوں نے اصرار کیا ہے کہ بھئی آپ ایس انصاری کو جواب دیں، کیونکہ وہ آپ کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ گمراہ کر رہے، ڈاکٹر صاحب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں بحث برائے بحث کا قائل ہی نہیں ہوں، اور اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ تو اس پر تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اپنی اپنی فہم ہے۔ آپ وہ عمل کر کے نتائج دے دیں، ہم عمل کر کے ہم وہ نتائج دیں گے، جس کا نتیجہ اللہ کے دیے گئے نتائج سے مل جائے وہی صحیح ہے۔ انصاری صاحب یا ان جیسے قبیل کے دوسرے لوگ اگر فتویٰ لگاتے رہے تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیں۔ ابو لہب ابو جہل وغیرہ نے انکار کیا تو اللہ کے رسول نے ان کا کیا بگاڑ لیا؟ وہ اپنا کام کرتے رہے، وہ اپنا کام کرتے رہے، ضرور نعمت والی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایسے انصاری نے کہا کہ جی گائے کا آپ گائے ہی رہنے دیتے ہیں۔ اب یہ جو گائے والا پورا واقعہ ہے، اگر آپ اس کو گائے رہنے دیتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67-68 وغیرہ ہے، یہ جو پورا کہانی کہ گائے کا رنگ کیسا ہو اور کس طرح سے ہو اور پھر وہ نہ ہل چلاتی ہو نہ کچھ کرتے ہو، اس کو پورا پڑھ لیجیے گا کیونکہ وقت کافی لگ جائے گا، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو وہ اس کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تو پھر ذبح کر دیا۔ بالفرض اگر ہم اس روایتی ترجمے کو صحیح مان لیتے ہیں اور گائے مان لیتے ہیں تو کیا یہ آج کے لیے کوئی ہدایت ہے؟ اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے؟ یہ تو اساطیر الاولین بن گیا، پہلو کی کہانی ہے۔ تو یہ تو تکبر کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اپنے پہلو کی کہانی نازل کیا ہے۔ جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ تو خیر تلاش کرتے ہیں، وہ اس میں ہدایت تلاش کرتے ہیں، اس میں اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہدایت کیا مل رہی ہے؟ تو اگر آپ کو گائے سے ہدایت مل رہی ہے، گائے ذبح کر کے اساطیر الاولین بنا کر، تو بھائی ایسی ہدایت آپ کو مبارک۔ میں ہدایت اس کو سمجھتا ہوں جو قابل عمل ہو، اور قرآن میں ایسے ہی احکامات ہیں جو ہمیشہ کے لیے قابل عمل ہوں، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک وہ قابل عمل رہے گا۔ وہ ایسے کوئی پہلے والی کہانی نہیں بنی رہے گی کہ وہ موسیٰ کے زمانے میں گائے کو ذبح کر دیا تھا اور گائے کو یوں کر دیا اور اٹھ گئی اور یہ ہو گیا۔ وہ کہانیاں ہیں اور وہ قرآن سے باہر کی بات ہے۔ جو لوگ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کرتے ہیں وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات پر اگر نازا ہو تو چلیں کوئی بات نہیں، ان کی مرضی۔ اسی طرح یہ سور کے ترجمہ میں کہ یہ جی سور اور خون وغیرہ جو حرام کے حلال کے اوپر کیا تھا کہ یہ جی ایسا ہی ہونا چاہیے اور بیکار سی غلط سی باتیں ہیں، میں اس کی بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن اس آیت کو اگر آپ پوری طرح سے پڑھیں 5 کی 3 جو سورہ مائدہ کی 3، تو اس عمل میں خود ان کے ہی ترجمے میں آ رہا ہے کہ آج کے دورانی میں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اگر آپ کے سور کھانے سے یا نہیں کھانے سے کسی کو کوئی مایوسی ہوتی ہے تو بتائیں۔ اگر آپ سور نہیں کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں، کفار اس سے مایوس ہو رہے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ کی آیتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ تو آپ کے نظام سے لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ کیسا نظام ہے، کہ کس طرح کا لے کر آ رہا ہے، کیسا امن دیا جا رہا ہے، وہ بات اس کی چل رہی ہے اگر آپ اس کو صحیح سمجھا، اور اسی میں دین مکمل ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا دن صرف کھانے پینے میں مکمل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز نہ کھاؤ تو دین آپ کا مکمل، اور یہ چیز کھا لو تو دین مکمل، تو بھائی کھانے پینے والا دن مولویوں کو مبارک ہو۔ آج جو مسلمانوں نے اپنے پر جو کچھ کر رکھا ہے، وہ شراب نہ پئیں، وہ سور نہ کھائیں، اس سے کون سا کافر مایوس ہوتا ہے؟ وہ اگر کھا پی لیں جب کون سا مایوس ہوتا ہے؟ اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بات تو نظام اور سسٹم کی ہو رہی ہے کہ ایسا نظام لے کر آؤ جو سلامتی والا نظام، آپ سلامتی والا نظام لے کر آئیں گے، اس سے کفار مایوس ہوگا، اور آج بھی ہوگا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن نہیں کریں گے تو وہ تو خوش ہیں، جیسے آج پاکستان میں اسلام کا نام لے کر بڑا غرق کر رکھا ہے ان جیسے ہی انصاری جیسے مولویوں نے، کیونکہ ان کو اسلام سے تو دور کا تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی بریلوی بھی ہیں اور وہ دیوبندی بھی ہیں اور بے انتہا فقہ پرست کے شیعہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، سب اپنے اپنے دین کے، اور وہ اسی طرح چیلنج دیا کرتے ہیں بچوں کی طرح کہ قیامت تک میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہ چھٹی کا بچہ اگر بی ایس سی کے طالب علم سے سوال کرے تو بی ایس سی کا طالب علم کیا کرے گا؟ بیچارہ ہنس کر ہی رہ جائے گا کہ بچہ ہے کیا بولا جائے۔ جب وہ شعور کی اس سطح کو پہنچے گا تو خود بخود اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کون سے بے گھنگم سے سوالات کر رہا تھا، کون سے بے ڈھنگی سوال کر رہا تھا، واقعی قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اب آئیے جو پھر اس نے کہا ہے کہ اونٹنی والا معاملہ کہ اللہ نے سالے کی جگہ ناکا کیوں کہا، تو ناکا کا مطلب ناکا کیوں کہا یہ تو بہرحال اللہ ہی بتائے، کیونکہ اللہ اس کو قرآن کیوں کہا، یہ سوال آ جائے کہ اس کتاب کو قرآن کیوں کہا، موسیٰ کو جو کتاب دیا اس کو قرآن کیوں نہیں کہا، ابراہیم کو جو کتاب دیا اس کو قرآن کیوں نہیں کہا، صالح کو جو کتاب اس کو قرآن کیوں نہیں کہا۔ تو اسی طرح یہ بات اللہ نے نام دے رکھا ہے، اب وہ کس لیے دیا۔ اب ناکا کا مطلب اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ قدیم جدید عربی میں ناکا اونٹنی کو ہی کہا جاتا ہے، تو وہ قدیم جدید عربی تک آپ پہنچے ہی نہیں، آپ کی علمی سطح ہی اتنی ناپختگی والا ہے، اتنا بچکانا ہے کہ آپ اس کے آگے پہنچ نہیں پائے۔ اگر آپ صرف المنجد اٹھا کر دیکھ لو تو اس میں بھی ناکا کا مطلب اونٹنی کی طرح جو دانے نکل آتے ہیں اس کو بھی ناکا کہا جاتا ہے، اونٹنی کی طرح جو ستارہ نظر آتا ہے اس کو بھی ناکا کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی علمی وسعت اتنی ہو تو آپ وہ بات کریں گے نا، آپ تو کنویں کے میڈک ہیں اور اسی میں بہکنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے کہ اساطیر الاولین بنا رہے
اور اس سے ہدایت لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اسے آپ کہانی بنا کر رکھیں, جب تو آپ کو مانا جائے گا. اگر آپ کہانی نہیں بناتے تو آپ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ خرافات ہے, آپ کی ذہنی پیداوار ہے, یہ آپ کو ہی مبارک ہو. ہمیں اس طرح کی حرکت زیب نہیں دیتی. جو اللہ کا ماننے والوں سے زیب نہیں دیتا, اور وہ جاہلوں سے الجھتا بھی نہیں ہے, سلام کرتا ہوں نکل جاتا ہے. تو جاہلوں سے مخاطب ہونا میرے شیوا بھی نہیں ہے, لیکن انتہائی مجبوری میں چند افراد کی مخصوص خواہشات پر میں صرف یہ جواب دے رہا ہوں. اتنا وقت نہیں ہوتا میرے پاس کہ میں فضول لوگوں کی باتیں سنوں اور اس کی طرف جاؤں. نمبر وار سوال کے جواب دینے تھے جو نہیں دیے. بلا وجہ کی باتیں بہت زیادہ کی. اس ویڈیو میں نہ ہم نے خنزیر پر بحث کی تھی, آپ نے خنزیر پر اتنا ٹائم لگا دیا. نہ ہم نے گائے کی بات کی تھی. اس ویڈیو میں تو یہ بات نہیں تھی, وہ تو سابقہ پچھلی ویڈیوز میں تھی. اس میں تو ہمارے چند سوالات تھے کہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے, ٹو دا پوائنٹ آپ نے دیے نہیں. اس میں آپ نے وقت ضائع کیا. میرا پہلا سوال تھا کہ اللہ نے ہر جگہ صالح علیہ السلام کے احکام کو ناقہ ہی کیوں کہا. آپ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ نے ان کی کتاب کا نام ناقہ رکھا تھا. ٹھیک ہے, جیسے توریت, انجیل, زبور, قرآن وغیرہ. اگر اس کو ہم درست مان لیں تو دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے اپنے احکام کے لیے جو دوسرا سوال ہم نے کیا تھا, آپ سے کہ اللہ نے اپنے احکام کے لیے وہ لفظ ہی کیوں چنا جو سارے عرب اونٹنی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا اللہ کو کوئی اور لفظ نہیں ملا تھا؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیا آپ نے. کیا اللہ تعالیٰ دھوکہ دینا چاہ رہا ہے لوگوں کو, عوام کو بیوقوف بنانا چاہ رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا تھا. اونٹنی ہی کیوں؟ توریت لفظ سمجھ میں آتا ہے, احکامات کو کہتے ہیں. انجیل بھی سمجھ میں آتا ہے, خوشخبری کو کہتے ہیں. زبور بھی سمجھ میں آتا ہے, صحیفوں کو کہتے ہیں. اسی طرح قرآن پڑھی جانے والی کتاب. اس میں جانور سے لیا گیا کوئی بھی نام نہیں ہے. سابقہ کتب کے جو نام تھے ان میں جانور سے لیا ہوا کوئی بھی نام نہیں. ایسا کوئی نام نہیں کہ وہ لوگ اس کو کسی اور نام سے پکارتے ہوں, یعنی اس نام کو کسی اور لفظ کے لیے استعمال کرتے ہوں. ان میں سے ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. تو یہاں اللہ نے ایسا لفظ کیوں چن لیا کہ تمام لوگ اس کو اونٹنی کہتے ہیں, اونٹنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس کا آپ نے کیا جواب دیا؟ اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیا آپ نے. اور یہ کہ اللہ نے اپنی کتاب کو ناقہ کہا, یہ صرف آپ کے کان میں کہا, کسی کو نہیں بتایا, صرف آپ کو بتایا کہ اللہ نے کتاب کو ناقہ کہا ہے. اس کا جواب تو آپ نے دیا نہیں. آپ بڑی صفائی سے گول کر گئے. یہ صفائی میرے پاس نہیں چلے گی جناب مسٹر شہاب عالم صاحب. پٹی پڑھاتے رہتے لوگوں کو. دھیان سے سنیں اور فالتو باتیں نہیں چلیں گی. اب میں صرف ایک سوال کروں گا تاکہ آپ کو گھمانے پھرانے کا موقع نہ ملے. صرف ایک سوال آپ نے جواب دینا ہے, اور یہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں. اس کا آپ نے ٹو دا پوائنٹ جواب نہیں دیا, یہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں. وہی سوال دوہرا رہا ہوں کہ سورہ شعراء کی 141 پہ میں نے اس کو ڈیٹیل نہیں دی تھی, اب میں ڈیٹیل بھی دے رہا ہوں مجبوراً. سورہ شعراء کی 141 سے میں شروع کرتا ہوں. سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. جب انہی میں کا ایک بھائی بند صالح نے ان سے کہا کہ بھلا تم ڈرتے کیوں نہیں, میں تو تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, بنا کر بھیجا گیا ہوں رسول. تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس رسالت کے پہنچانے پر کوئی اجر تو طلب نہیں کرتا. میرا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے. کیا تم یہاں کی دی گئی نعمتوں کو میں یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے, بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے یوں ہی؟ یعنی باغوں اور چشموں, کھیتیوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نازک اور لطیف ہیں تم اگاتے ہو, اور جو تم پرتکلف مکانات بناتے ہو پہاڑوں کو تراش کر. ڈرو اللہ سے, میری اطاعت کرو. اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں. اور حدیں پار کرنے والوں کا کہا مت مانو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے جو حدیں پار کرتے تھے, حدود کی خلاف ورزی کرتے تھے, وائلیشن کرتے تھے. اور حدیں پار کرنے والوں کا کہا مت مانو, جو لوگ زمین میں فساد کھڑے کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم ایسے لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی تھی, ایسے لوگ ان کے ساتھ تھے جو وائلیشن کرتے تھے, فساد کھڑے کرتے تھے, جس سے منع کر رہے تھے صالح علیہ السلام. تو بجائے نصیحت پکڑنے کے, اتنی نصیحتیں انہوں نے کی, بجائے نصیحت پکڑنے کے کیا کہنے لگے تو تو کوئی جادو زیادہ شخص لگتا ہے, تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے تجھ پہ جادو کر دیا. تو ہماری طرح کا ایک بشر تو ہے, تو کہاں دعویٰ کر رہا ہے رسول ہونے کا؟ ہماری طرح کا ایک بشر تو ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر تو دعویٰ کر رہا ہے رسول ہونے کا تو پھر فاتح بآیات ان کنت من الصادقین. اب یہ جملہ دیکھیں آپ. اچھا تو کوئی ایک آیت لے کر آ, کوئی ایک آیت ایسی لے کر آ
یعنی تو ہم سمجھ جائیں کہ تو رسول ہے. تو یہ کون سی آیت تھی؟ ایک آیت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آیتوں کی نہیں، آیات کی نہیں. فاتح بے آیاتن، ایک آیت ایسی لے کر آ، کوئی ایسی نشانی. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو. انہوں نے کتاب کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ کتاب لے کر آ، ایک آیت کی ڈیمانڈ کی ہے. نصیحتیں وہ کر رہے تھے، اور نصیحتیں جو رسول جو نصیحتیں کرتا ہے وہ اللہ کے احکامات ہی ہوتے ہیں، اپنی طرف سے تو کرتا نہیں ہے. تو نصیحتوں کو کان دھرنے کے بجائے انہیں جادو زدہ قرار دے دیا قوم نے، اور وہ نصیحت بھی تو سارے احکامات ہی تھے نا جو کر رہے تھے وہ. تو اب وہ اور کون سی ایک آیت کی ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ ایک آیت کی. ایک آیت لے کر آ، کوئی نشانی ایسی ایک. باتیں تو جناب بہت کی آپ نے، بہت بنائی. اب اس کا ٹو دا پوائنٹ جواب دیجیے گا. اب آئیے ولا تمسوہا. ولا تمسوہا کبھی عربی پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہو جناب عالی، یہ کیا ہے؟ یہ مسا یمسو مسن، باب سمع یسمعو سے. مسا یمسو مسن، باب سمع یسمعو سے آتا ہے. اس کے معنی ہے چھونے کے، ٹو ٹچ، یہی اس کے معنی ہے. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ 2/80. یہود کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے، گنتی کے دنوں کے. اور اس کا صیغہ امر امپریٹو جو ہوتا ہے، اس کا صیغہ امر بنے گا مس. اور اس کا نہیں اس کا بنے گا لا تمس. مس لا تمس، جیسے قل لا تقل، اس طرح سے یہ مس. اور اس کا نہیں بنے گا لا تمس. لا تمس کا جمع بنے گا لا تمسو. لا تمس کا جمع بنے گا لا تمسو. آگے ہا ضمیر آ گئی بطور مفعول. اس ناقہ کو برائی کے ساتھ ٹچ بھی مت کرنا، یہ اس کا مطلب ہے اور اس کا مفہوم ہے. آپ نے اس کو بنا دیا تماسا. باب تفاعل سے جو آتا ہے نا تماسا، یہ تماسو. یہ باب تفاعل سے تھوڑی، یہ تو ثلاثی مجرد سے ہے. یہ تو تبھی تو کہتا ہوں کہ بھائی اپنی ٹیم کو آپ نے کیا بتا رکھا ہے اپنے بارے میں. اور ہمیں صف ثانی کے، میں جو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ صف ثانی کہ دوسری جماعت کے بچے کے سامنے اپنی ٹیم کو لے جا کر آپ ان کے سامنے بیٹھ جائیں کہ بھائی میں تجھ سے عربی میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کی ساری استاذ گیری نے وہی جھاڑ دے گا. وہ دوسری کلاس کا بچہ، ہم سے تو آپ کیا بات کریں گے؟ دوسری کلاس کے بچے کی بات کر رہا ہوں. آپ آزما کے دیکھیں، آپ کے ساتھی ہیں جو ان سے کہیں کہ بھائی ذرا چلیں، تھوڑا سا تو ٹیسٹ تو کر لیں آپ کا. بس میں مضمون لمبا اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو گھمانے پھرانے کا موقع نہ ملے. صرف ایک سوال، سورہ شورا کے احکامات رکھنے کے بعد اب وہ اور کون سی ایک آیت کی ڈیمانڈ کر رہے تھے یہ بتا دیں. ایک ہی سوال ہے بس، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. فالتو باتیں اگر کرنی ہے تو آپ جواب دینے کے بعد کر لیجئے گا. اور آپ بہت عالم فاضل بن رہے ہیں نا اپنے جھرمٹ کے اندر، اپنے جھرمٹ میں. میں یہ کام کرتا نہیں ہوں، لیکن میں اب کرنے پر مجبور ہوں. آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، ایک کانفرنس کال کا بندوبست کر لیجئے، سیٹ اپ بنا لیں کانفرنس کال کا، اور پھر میں آپ سے لائیو بات کرنا چاہتا ہوں. پھر پتہ لگ جائے گا سب کو کہ پرائمری کا بچہ کون ہے اور عالم فاضل کون ہے، نکھر کر سامنے آ جائے گا. میں تو سمجھ گیا ہوں تاکہ باقی لوگ بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے جناب. اور پھر کہہ رہا ہوں کہ جواب میں فالتو باتیں نہیں کرنی ہیں، سوال کا جواب دینا ہے. یہ بخاری میں یہ اور فلانے میں یہ، اور بخاری کو تو میں مانتا نہیں. آپ کو ہی پتا ہے کہ میں بخاری کو نہیں، میں صرف قرآن کا فالوور ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں. لیکن فالتو کی باتیں کرنی تو ہے نا الجھانے کے لیے. پھر میں آخر میں کہہ رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں کہ پہلے میرے صرف ایک سوال کا جواب کہ احکامات سننے کے بعد قوم نے وہ کون سی ایک آیت کی ڈیمانڈ کی ہے، وہ ایک آیت کون سی ہے؟ کہ احکامات سننے کے بعد قوم نے وہ کون سی ایک آیت کی ڈیمانڈ کی ہے، وہ ایک آیت کون سی ہے؟ چلیے والسلام.